الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وإن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولی ولا نصیر۔ ترجمہ: اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ ان سے کہہ دو کہ خدا کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی خدا کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب خدا سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ یہود و نصارہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپس میں کچھ صلح کر لیں، یعنی بعض چیزوں میں آپ نیچے اتر جائیں اور کچھ ڈھیل دے دیں تو ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے۔ اسی طرح کی بات مشرکین مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی۔ اس پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ انہوں نے اس سے پہلے معجزات کا مطالبہ کیا تھا، اگر آپ ان کے سامنے وہ معجزات لے آئیں جن کا سوال کرتے ہیں تب بھی آپ سے یہ ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ ان کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ اپنے دین اسلام کو چھوڑ دیں اور ان کا پورا اتباع کر لیں۔ جب تک آپ ان کے دین کا اتباع نہ کریں گے یہ کبھی آپ سے راضی نہ ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اس کے سوا کوئی ہدایت نہیں، اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ غلط ہے، گمراہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشوں کا اتباع کریں گے جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو آپ اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے، اور اس وقت اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ خطاب یا تو حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا بظاہر آپ کو خطاب ہے، اور اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے تب بھی امت کے لیے یہ ایک بہت اہم مقام ہے، کیونکہ امت کا مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے سے بہت پست ہے، بہت کم ہے۔ تو جب دوسروں کی خواہشوں کے اتباع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مواخذہ ہو سکتا ہے تو اگر امت کا کوئی اور شخص ایسا کرے گا تو اس کا بھی مواخذہ ضرور ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قوانین جو ہے وہ بدلہ نہیں کرتے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں وہ اپنے اعمال میں اور لباس اور وضاقتہ اور شکل و صورت میں یہود و نصارہ کا اتباع کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو حقیر جانتے ہیں اور انہیں راضی رکھنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ کسی طرح سے بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ وہ تو اسی وقت راضی ہوں گے جب العیاذ باللہ دین اسلام کو چھوڑ کر ان کی ملت و مذہب کا اتباع کر لیا جائے۔ کافر اگرچہ مذہبی اعتبار سے اختلاف رکھتے ہوں لیکن کفر میں سب شریک ہیں، اس لیے ان سب کی ملت بھی ایک ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ملتیں دنیا میں دو ہی ہیں، ایک ملت ایمان یعنی مسلمان اور ایک ملت کفر جس کے اندر تمام لوگ شامل ہیں۔ تمام ملت کفر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسلام دنیا میں نہ پھیلے اور اسلام دنیا میں عروج نہ پائے۔ حد تو یہ ہے کہ بعض وہ فرقے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور عقائد کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اسلام دشمنی اور مسلمانوں کی حکومتوں کی تباہ کاری میں یہود و نصارہ اور مشرکین سے کسی طرح پیچھے نہیں ہیں۔ دین اسلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے، بندوں کو اختیار نہیں کہ اس میں کچھ اونچ نیچ کر کے دینی مسائل اور احکام میں رد و بدل کر کے دشمنوں کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے کوئی راستہ نکال لیں۔ اس آیت سے ہم کو جو ہے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے اندر مکمل طور پر شامل ہو جائیں اور کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے اپنے دین کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو دین کا فہم عطا فرمائے، ہم کو قرآن سے جوڑے اور ہم کو قرآن کی جو بصیرت ہے اور تعلیم ہے اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔